آمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی اور ستائش، تحمید اور تحسین اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے۔ بے شمار لاتعداد، انگنت بے حد و حساب درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر۔ رب تعالی کی، رب کریم کی رحمت برکتیں ہو تمام ہی اللہ رب کے رسولوں پر، بالخصوص اس نبی اقدس و اطہر پر، اس ذات مقدس و طاہر پر جو تاجدار مدینہ، جو صاحب حوض کوثر، جو شافی محشر، جو ساقی کوثر، جو بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، جو رحمت للعالمین بھی ہے، جو سراج منیر بھی ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی ہے جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ اور ہم اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ چند روز ہی بچے ہیں اور رمضان المبارک کی آمد ہے، اور چند ہی روز گزریں گے اور یہ پروقار، پربرکت، پررحمت، رب العالمین کی مغفرتوں کا، انعامات کا، نوازشات کا، احسانات کا مہینہ ہمارے اوپر جس طرح آج سائبان سایہ فگن ہے، اسی طریقے سے یہ مہینہ بھی ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اور اس کے ضمن میں اکثر یہ مثال دی جاتی ہے، جب کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ہم اس کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ اسے برا نہ لگے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی پی اے ہے، کسی بڑی کمپنی کا امپلائی ہے یا مینیجر ہے، جو بھی ہے، تو ہمارے کوئی خاص مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو ہم اس کی تیاریاں کرتے ہیں۔ تو رمضان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مہمان ہے جو آنے والا ہے اور ہمیں اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ مہمان یہ رمضان نہیں ہے، مہمان تو ہم ہیں، کیونکہ رمضان تو ہر سال آتا ہے اور آتا رہے گا، لیکن کیا ہم ہر سال زندہ رہیں گے؟ کیا ہم ہر سال رمضان کو پا پائیں گے؟ کیا ہم ہر سال اس کی نوازشات، احسانات، اکرامات اور اللہ کی رحمتوں سے ہم اپنے دامن کو بھر پائیں گے؟ نہیں بھر پائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان آپ کا ہے آخری ہو، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں آپ کے آس پڑوس میں، آپ کے گھر میں، آپ کے ماں باپ، آپ کے رشتہ دار، ایسے کتنے لوگ ہیں، اور ان مسجدوں میں آنے والے ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے مرتبہ تو رمضان پایا لیکن اس مرتبہ رمضان نہیں پایا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ خواہش کی، یہ تمنا کی، یہ چاہا کہ مجھے جو ہے اللہ رب العالمین ایک مرتبہ اور رمضان کی سعادت سے نصیب فرمائے، رمضان المبارک کی ہمیں برکت نصیب فرمائے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو یہ موقع نہیں دیا۔ یہ تمام تر چیزیں ہمیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں، یہ بتا رہی ہیں، اے مسلمانوں، اے لوگوں، اگر تم مومن ہو، مسلمان ہو، اپنے اندر ایمان، عقیدہ اور اللہ رب العالمین پر یقین ہے، توکل ہے، تو اس رمضان کو غنیمت جانو، اس کی قدر کرو، اس کے بارے میں اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں پختہ عزم کر لو کہ یہ رمضان آ رہا ہے، یہ رمضان باقی رمضانوں کی طرح نہ جائے، یہ رمضان آ رہا ہے، یہ رمضان ہمارا خالی نہ جائے، یہ رمضان اگر ہمارا جائے تو ہمارے دامن میں مغفرت دے کر کے جائے، ہمارے جیبوں میں یہ اللہ کی رحمتیں بھر کر جائے، ہمارے ذہن و دماغ پر ایک ایسی کیفیت طاری کر دے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے حبیب نے کہا کہ باب الریان ایک ایسا دروازہ ہے کہ جہاں سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، تو ہمیں بھی اللہ رب العالمین ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ ہم بھی اس دروازے سے داخل ہوں۔ تو لہٰذا اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ چند گزارشات عرض کرنی ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے اور کچھ چیزوں کو یہاں پر ایڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس ساری کائنات کے رب نے اعلان فرمایا، کہہ دیجئے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے کائنات کے امام، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، یہ آپ کی جانب میری طرف سے وہی ہے۔ کتب یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، لکھ دیے گئے۔ کتبہ یکتبو کا مطلب ہوتا ہے لکھ دینا، ٹو رائٹ، کسی چیز کو لکھ دینا۔ کتب علیکم الصیام، لیکن یہاں قرینہ فرض کا ہے، افترض علیکم، یعنی اللہ نے تم پر فرض کیا، واجب کیا۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں تم پر روزے واجب کیے، فرض کیے، لکھ دیے، تمہارے اوپر جو ہے یہ واجب ہے، تمہیں اس کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور کیا کہا؟ کیوں؟ آگے اللہ نے کہا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ کوئی تم انوکھے نہیں ہو کہ اللہ نے یہ جو تمہیں تمہارے اوپر روزے رکھے، کوئی انوکھے نہیں ہو تم کہ تم کہو اللہ نے ہم پر مشقتیں ڈال دی، مصیبتیں ڈال دی، پریشانیاں ڈال دی۔ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا، یہ نہیں کہ تم پر بس فرض ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ روزہ فرض کر دیا، کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العالمین تو نے روزے کو واجب کر دیا، یہ کیا مقصد ہے؟ اللہ تو نے روزے کو ہم پر لکھ دیا کہ روزہ رکھنا ہے، ہر بالغ عاقل پر جو صاحب استطاعت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اسے روزہ رکھنا ہے۔ اللہ مقصد کیا ہے؟ غرض کیا ہے اس کا؟ جو ہے اللہ رب العالمین ادیش کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ جو سال بھر گناہ کر کے، جو سال بھر معاصیات میں، جو سال بھر بے حیائیوں میں، جو سال بھر رسومات میں، بدعات میں، شرک میں، خرافات میں اپنے ایمان کو گوا دیا، اپنے ایمان میں زنگ لگنے دی، اپنے دل کو کالا کر لیا، یہ مہینہ آیا ہے، دیکھو اس مہینے میں اپنے دل کو صاف کر لو، اپنے دل کو تقوی سے بھر لو، اپنے دل کو منور کر لو، اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف پیدا کر لو۔ لہٰذا اس رمضان کو، اس جو آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے میرے بھائی یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے رمضان کی رات لگنے سے چند لمحات پہلے لوگ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس کو غنیمت جانو اور عزم کر لو، پختہ عہد کر لو، ارادہ کر لو کہ میں اس رمضان کو انشاءاللہ سابقہ رمضان کی طرح نہیں گزاروں گا۔ ہم نشہ کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، اس طریقے کی چیزیں اگر ہمارے پاس ہے تو آپ یہ عزم کر لو کہ اس رمضان المبارک کی برکت سے انشاءاللہ دن بھر تو ہمیں بھوکا رہنا ہی ہے، بس رات کاٹنی ہے، اور رات بھی اگر آپ کاٹ لیں گے تو انشاءاللہ رمضان المبارک کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ جو لت ہے جس سے آپ پریشان ہیں، خود بھی پریشان ہیں، آپ خود چاہ رہے ہیں چھوڑنا لیکن چھوڑ نہیں پا رہے، تو اس رمضان میں کوشش کریں ان تمام چیزوں کو اوائڈ کرنے کی، چھوڑنے کی، ساری آپ کی جو بیڈ ہیبٹس ہے، غلط چیزیں، غلط عادتیں، ان تمام کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ آتا ہی اس لیے ہے نا، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف جو ہے آپ کو برائیوں سے روک دے۔ اللہ کے حبیب جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، کس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے، کہتے لما حضر رمضان، جب رمضان کا وقت آیا، فقال علیہ الصلاۃ والسلام، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا قد جاءکم رمضان، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، رمضان تم پر آ چکا ہے، رمضان کا پر رونق باوقار مہینہ تمہارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ قد جاءکم رمضان شہر مبارک، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ کیا کہا؟ افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں تمہارے اوپر اپنے روزے اس کے روزے فرض کیے۔ کان الصوم لی، اللہ کہتا ہے یہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو اللہ کے رسول کی حدیث میں بھی یہ اشارہ ہے، افترض اللہ علیکم صیامہ وتفتح ابواب الجنہ وتغلق ابواب الجحیم تغل الشیاطین وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ کہا اللہ کے رسول نے کہ یہ مہینہ آ گیا اور یہ مبارک مہینہ ہے، اس پر اللہ نے تم پر روزے فرض کیے، اور اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے، سارے دروازے جو اللہ رب العالمین نے جنت کے کھول دیے، اور جنت کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہے۔ اور کیا کہا؟ جیسے ہی رمضان آیا، وَتُغْلَقُ أَبْوَابَ الْجَحِيمِ، جہنم کے دروازوں کو اللہ نے بند کر دیا۔ یہ اللہ کی نعمت، اللہ کا اکرام، جہنم کے دروازوں کو رب نے بند کر دیا، جہنم کے دروازے اب کھلیں گے نہیں، اللہ نے ان پر مہر لگا دی، ان کو بند کر دیا۔ وَتَغُلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو جکڑ دیا۔
شیطانوں کو قید کر دیا، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اب یہ شیطان تمہیں ورغلانے والا نہیں، بہکانے والا نہیں، بلکہ اب جو تم گناہ کرو گے یہ تمہارے اندر کی خلفشار ہے۔ شیطان کے اوپر بڑی آسانی سے ڈال دیتے ہیں نا، ارے یار وہ ادھر گیا تھا، شیطان نے بہکا دیا، فلاں گناہ کر لیا، ہاں گیا تھا وہاں پر، ایسا کام ہو گیا، گناہ ہو گئی، معصیات ہو گئی، کوئی دیکھ نہیں رہا، شیطان نے بہکا دیا۔ یہ رمضان آیا ہے، گناہ کرو گے کس پر ڈالو گے؟ کس کو کہو گے؟ کس کو دوش دو گے؟ کس کو بلیم کرو گے؟ کس سے کہو گے کہ شیطان نے گمراہ کر دیا؟ پاگل، شیطان نے کیسے گمراہ کر دیا؟ شیطان تو قید ہے، تمہارے اندر کی خلفشار ہے۔ ما غرک بربک الکریم، تیرے نفس نے تجھے تیرے رب سے دھوکے میں ڈالا ہے، تیرے نفس نے تجھے تیرے رب کے ذکر سے روکا ہے، تیرے نفس نے تجھے ہر اس چیز سے روک دیا جس میں اللہ رب العالمین نے خیر و بھلائی رکھی ہے۔ شیطان کے اوپر بلیم ڈالنا، پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رمضان کی خیر سے محروم رہ گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم رہ گیا، کوئی بھلائی نہیں اس کے لیے، کوئی بھی بھلائی اس کے لیے اس دنیا میں اب باقی نہیں بچی۔ اگر وہ لیلۃ القدر سے، اگر وہ شب قدر سے محروم رہ گیا، اس کی بھلائی سے محروم رہ گیا۔ ہمارے اسلاف کا کیا عمل ہوتا تھا؟ ہاں، تمام تر مصروفیات، امام مالک رحمہ اللہ پتہ ہے کون ہے؟ سب سے پہلے امام ہے، سب سے قریب کے امام ہے، یہ کہا جائے، سب سے پہلے نہیں کہہ سکتے، سب سے قریب کے امام ہے۔ درس و تدریس کیا کرتے، فتوے دیا کرتے، احادیث بتایا کرتے، اسناد پڑھ کر بتایا کرتے، صحیح و ضعیف بتایا کرتے۔ موطا امام مالک آپ کی لکھی ہوئی، آپ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا اپنی مجلس کو، اپنی کلاسز کو بند کر دیا کرتے اور صرف رب کے ذکر میں، تلاوت قرآن میں، اللہ رب العالمین کی عبادات میں مصروف ہو جایا کرتے۔ وہ علم جس کی اتنی فضیلت ہے اس کو بند کر کے اللہ سے اپنا تعلق جوڑتے تھے۔ یہ سلف کا ہمارے عمل تھا۔ امام ابن رجب حنبلی کیا کہتے ہیں؟ کم ممن عمل ان یصوم هذا الشہر، کہا ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے، کم منکم ان یصوم هذا الشہر ولكن خان عمله وصار قبله مظلمت القبر۔ کہا کہ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں تم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ خواہش کی، یہ تمنا کی کہ یہ رمضان آ رہا ہے، ہم اس میں روزے رکھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تہجد پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے، قرآن سیکھیں گے، لیکن انہوں نے، ان کی خواہشوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی، ان کی خواہشوں نے ان کے ساتھ وفا نہیں کیا، ان کی خواہشوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، ان کی خواہشوں نے ان کے ساتھ جفا کیا، اور فصار قبلہ الی مظلمت القبر، اس کے پہلے ہی، رمضان کے آنے کے پہلے ہی یہ قبر کی تاریکیوں میں دفن ہو گئے، قبر کے اندھیروں نے اچک لیا، قبر کے اندر یہ سارے کے سارے دفن ہو گئے، اور ان کی خواہشوں، ان کی آرزو، ان کی تمناؤں نے اس کا کچھ ساتھ نہیں دیا۔ لہٰذا اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنے آپ کو سمجھے کیا ہے موت۔ موت تو یہ ہے، سمجھے اس چیز کو کہ ایک پل کی مہلت نہیں دیتی۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بچے ہو، بوڑھے ہو، عورت ہو، جوان ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، سن لے رب کا یہ فرمان۔ رب کہتا ہے اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی رہو، جس کنڈیشن میں رہو، جیسے بھی رہو، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، یدرککم الموت، اگر تمہارا وقت آ گیا، تمہارا وقت اجل آ گیا، تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا، یدرککم الموت، یہ نہیں دیکھے گی کہاں ہو، کب ہو، کیسے ہو، یہ پرواہ نہیں کرے گی، تمہیں پکڑ لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، پھر چاہے تم زیڈ پلس سیکیورٹی میں رہو، یا بڑے محلات کے اندر رہو، یا کسی سیف ہاؤس کے اندر رہو، اللہ رب العالمین نے جس امر پر، جس کام پر اس موت کو وہ مقرر کیا ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ہمارے اسلاف کا کیا عمل تھا؟ رویا کرتے، گڑگڑایا کرتے۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے جب افطار کا وقت ہوتا، کھانے پکانے کا مہینہ بنا رکھا ہے ہم نے، ہاں، اگر کوئی نئی ڈش تیار کرنی ہے، خواتین ہماری، کوئی نیا کھانا تیار کرنا ہے تو رمضان کا انتظار ہوتا ہے۔ ہاں، رمضان کا جو انتظار ہو رہا ہے بھیا، یہ بنانا ہے، پورے سال سیو کر کے رکھا ہے، یہ انگریڈینٹس لگیں گے، تیار کر لیا، رمضان میں ہی بنے گا وہ۔ یہ کھانے پکانے کا مہینہ ہے؟ نہیں۔ یہ کھانے اور کھلانے کا مہینہ ہے؟ نہیں۔ یہ عیش و عشرت سے گزارنے والا مہینہ ہے؟ نہیں۔ یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں، یہ رب کے تقوی کا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ صحابہ کا کیا عمل ہوتا تھا؟ دسترخوان پر رمضانوں کے وقت پہ، روزے کی حالت میں، جب ان کے سامنے کھانے کی چیزیں رکھی جاتی، کیا رکھا جاتا، کیا ہوتا صحابہ کی بات بھائی؟
بہت بڑی نعمتیں ہوتی تھی, بہت زیادہ ان کے پاس کھانے پینے کے پکوان ہوتے تھے. ہمارے یہاں جس طریقے سے طرح طرح کے پکوان, طرح طرح کی ڈشز بنتی ہیں, یہ ہوتی تھی. صحابہ کے پاس نہیں, کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں, رونے لگ جاتے ہیں. سوال کیا گیا کیوں روتے ہیں آپ لوگ؟ کہا کہ ہمارے جو ساتھی احد میں شہید ہو گئے ہیں, انہوں نے ان چیزوں کو نہیں پایا, اور دسترخوان پر کیا رکھا ہے پتہ ہے؟ ستو کے بنا ہوا گھول اور کھجور افطار کے لیے, اور پانی, یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان دیا ہے اور یہ نعمتیں دی ہیں, میرا دسترخوان سجا ہوا ہے, صرف ستو کھجور ہے, اور کہہ رہے دسترخوان سجا ہوا ہے, کہیں اللہ اس کے بدلے میں میرے نیک اعمال کو ختم نہ کر دے. یہ صحابہ کا عمل ہوتا تھا. ہم کھانے پینے میں مصروف ہیں, اپنے دسترخوان کو سجانے میں مصروف ہیں, ہم لوگوں کو دکھانے میں مصروف ہیں کہ ہمارے یہاں یہ پکوان بن رہے, اور ہمارے یہاں کی خواتین پورے سال انتظار کرتی ہیں کہ رمضان میں یہ بنائیں گے, یہ بنائیں گے, یہ بنائیں گے. کبھی یہ سوچا کہ اس رمضان میں انشاءاللہ صرف اور صرف رب کی عبادت کریں گے؟ کبھی یہ دل میں خیال آیا کہ اپنے آپ کو بخشوا لیں گے؟ یہ عالم ہے ہمارا, اور صحابہ اکرام کا یہ عالم تھا. دن بھر کی پیاس, دن بھر کی بھوک, اور ریگزار عرب کی گرمیاں, اور ریگزار عرب کا تپتا ہوا ریگستان, اور بھوک اور پیاس سے نڈھال ہے. وقت افطار آیا ہے, پانی سامنے ہے, کھجور سامنے ہے, ستو سامنے ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ میرے جو ساتھی جو ہے احد میں شہید ہو گئے, ان لوگوں تو یہ نہیں ملا تھا, وہ لوگ تو اونچے مقام و مرتبے میں ہوں گے, کہیں اللہ ہمارے اعمال کو اس کی وجہ سے, یہ کھانے کی وجہ سے حبط نہ کر دے. صحابہ اکرام کا عمل تھا, یہ صحابہ اکرام کا جذبہ تھا, یہ صحابہ اکرام کا رجوع اللہ تھا, یہ صحابہ اکرام کا تقویٰ تھا, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم و تربیت کے ذریعے سکھایا. ہمارے اندر کب یہ جذبہ آئے گا؟ ہمارے اندر کب یہ چیزیں آئیں گی؟ کب ہم سمجھیں گے کہ یہ مہینہ صرف کھانے اور پینے کا نہیں, بلکہ اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرنے کا ہے.